अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम जो अहम मौज़ूआत डिस्कस करेंगे उनमें शामिल है अमेरिका का TRF को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फ़ैसला, और इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त सलामती कौंसिल का सदर है और 22 जुलाई को एक अहम इजलास हो रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे श्रीलंका और दौरे इंडोनेशिया पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस दौरे से क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। स्पेसिफिकली जनूबी एशिया में और पाकिस्तान और आसियान का जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, इस तमाम पर बात करेंगे। आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अमेरिका ने TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। इसको किस एंगल से देखेंगे? क्या हम ये भारत की सिफारती कामयाबी इसको समझेंगे, इसके पीछे कोई और बात भी छुपी है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। 17 जुलाई को मार्को रूबियो साहब ने, क्योंकि ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये सारे मामलात, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया। अब हम जानते हैं कि भारत का शुरू दिन से यही क्लेम है, जब से पहलगाम हुआ, बल्कि उसके फौरी बाद ही 22-23 को उन्होंने TRF का नाम लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने उनसे शवाहिद मांगे, दुनिया ने भी उनसे शवाहिद मांगे, लेकिन कोई भी हमें सबूत नहीं पेश किया कि इसके पीछे, पहलगाम के वाक़े के पीछे वाकई TRF थी। ये कहा जाता है कि जी TRF ने अपनी वेबसाइट पे क्लेम किया कि हमने ये पहलगाम का वाक़या या अटैक किया है, लेकिन वो भी बाद में हमें मालूम हुआ कि भारत ने ही उनकी वेबसाइट को हैक करके उस पर ये क्लेम डाल दिया था। तो अब जो और ये भी याद रहे, क्योंकि भारत का मीडिया कल से हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उनकी जो तकरीर थी पार्लियामेंट में, उसको बार बार दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने TRF का नाम नहीं आने दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेस स्टेटमेंट थी, तो पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात हैं TRF से, वो ही इनको सपोर्ट करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी ऑब्वियसली जब उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट बनाई, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं था, 14 ममालिक और भी थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। जब उनको बताया गया कि TRF के बारे में कोई भारत ने शवाहिद पेश नहीं किए, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है, और फिर चूंकि वो TRF को बराह रास्त पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, तो इसलिए TRF का मेंशन होना उस प्रेस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर बाकी 14 ममालिक ने हमारे आर्गूमेंट को तस्लीम किया और प्रेस स्टेटमेंट में उसका नाम मेंशन नहीं हुआ जी। अब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पोजीशन ली और अब एक दूसरी पोजीशन अमेरिका ने ली है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जब भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के दौरे पे आए हुए थे, क्वाड की मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जैसा कि आपको मालूम ही है, और हमने उस पर डिस्कशन भी की थी डिसाइफर में। उस मुलाकात भी उनकी हुई थी 1-to-1 मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनके साथ। तो आई एम श्योर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नाकामी के बाद वहाँ अमेरिका को भी कहा होगा कि जी आप इसको कम से कम अपने लेवल पे तो आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दें जी, ताकि कुछ तो हमारी फेस सेविंग हो। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज भी गिराए हैं। बिल्कुल। और फिर वही सीज फायर का क्रेडिट भी उन्हें लिया। तो कुछ भारत को अलबत्ता फेस सेविंग एक देनी थी, और मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप सा दिया है अमेरिका ने भारत को, कि ताकि
جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک منظم کیمپین چل رہی ہے بھارت کے میڈیا میں ان کے خلاف. تو ایک قسم کا ان کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک یہ ٹی آر ایف کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے اگر آپ نوٹیفیکیشن پڑھیے امریکہ کا تو اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں جو ہم چاہتے ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی ایک تو یہ کلیم کیا گیا ہے کہ جی ٹی آر ایف جو ہے وہ ایل ای ٹی کا پراکسی ہے یا اس کا فرنٹ ہے. اچھا اب یہ کہیں بھی اسٹیبلش نہیں ہوتا, نہ تو ٹی آر ایف نے کبھی اس بات کو مانا ہے یا کہا ہے, اور پھر لشکر طیبہ تو ویسے بھی ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے. وہ جو کہتے رہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں یہ اس کو اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, اور بھارت کا یہ شیوا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا بھارت کی جو پوری اگر آپ پچھلے کئی سالوں سے اس کی ایفرٹ کو دیکھیے تو جموں اور کشمیر میں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو اس وقت جد و جہد ہو رہی ہے حق خود ارادیت کی, اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اور جو بھی انڈیجنس آرگنائزیشن ہوگی جو جد و جہد کر رہی ہوگی اس کو وہ دہشت گرد ہی کہے گا نا. اس نے بھارت نے اور کیا کہنا ہے. یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ حزب المجاہدین جو کہ پیورلی انڈیجنس آرگنائزیشن تھی اور ہے, ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اور پھر ایک زمانہ تھا کہ امریکہ پہ بڑا پریشر بلڈ کیا, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو حزب المجاہدین کو اگست 2017 میں امریکہ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا تھا. چونکہ حزب المجاہدین جو ہے اس کو یو این نے پروسکرائب نہیں کیا, کیونکہ یو این میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے آرگومنٹ سے ایگری کرتے ہیں, اور جو مڈل ایسٹ میں یا خاص طور پہ فلسطین کی جو جد و جہد کی موومنٹ ہے اور جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی موومنٹ ہے, اس کو آپ وائلنس یا ٹیررزم نہیں کہہ سکتے سو لانگ ایز کہ دے ڈو ناٹ ٹارگٹ سویلین فیسلٹیز. اگر آپ ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لا میں اس کی پوری اجازت ہے, اور بلکہ یہاں تک بھی ہے انٹرنیشنل لا میں کہ آپ ان اسٹرگلز کو سپورٹ بھی کریں ہر حوالے سے, ہر لحاظ سے. جی تو پہلی تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بھارت کا ایک کنسسٹنٹ یہی رہا ہے کہ وہ کشمیر کی ساری جد و جہد کو دہشت گردی کے زمرے میں دیکھنا چاہتا ہے, اور اسی طرح وہ اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے اور دنیا سے توقع بھی رکھتا ہے کہ وہ بھی ان کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیں. اچھا اب امریکہ کے نوٹیفیکیشن میں ایک تو یہ جو ٹی آر ایف کا براہ راست انہوں نے لنک ایک پراکسی سے کہا ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی اعتبار سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور چونکہ جو ٹی آر ایف کی اگر آپ لیڈرشپ دیکھ لیجئے سجاد گل وغیرہ تو وہ سارے لوکل کشمیری ہیں, اور اگر انہوں نے یہ ذمہ اٹھایا ہے جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو دنیا بھر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ ان کو بغیر کسی شواہد کے آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ لنک کریں. کیونکہ لشکر طیبہ وغیرہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ہم نے ان کو بین بھی کیا ہوا ہے پاکستان میں. دوسرا جو پوائنٹ ہے ان کا جو اس نوٹیفیکیشن میں مارکو روبیو صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے پہلگام واقعے کی یا حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب یہ بھی سارا بھارت کا پروپیگنڈا ہی ہے, اور جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ٹی آر ایف نے کوئی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کی. ان کا تو کہنا یہی ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا تھا اور ہمارے ویب سائٹ پہ اس قسم کے کلیم لگا دیا تھا بھارت نے. تو ٹی آر ایف کی جانب سے تو کوئی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کی. اور ایک انٹرسٹنگ جو تیسری بات ہے اس نوٹیفیکیشن میں منتہا وہ یہ ہے کہ امریکہ خود بھی یہ مان رہا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دے claimed responsibility for several attacks against Indian security forces. یہاں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹی آر ایف جو ہے وہ انوسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, بلکہ اس نوٹیفیکیشن کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں یہی کلیم ہو رہا ہے کہ ٹی آر ایف نے
ماضی میں اور خاص طور پہ 2024 میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ٹی آر ایف نے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا. تو سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا تو بالکل جو اس قسم کی اسٹرگلز ہوتی ہیں وہ بالکل جائز ٹارگٹس ہیں اور کسی طور بھی ان کو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج انٹرنیشنل کوئی کنونشن نہیں ہے آن ٹیررزم تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو کہ 90 سے چل رہی ہے ڈرافٹ کنونشن. یہی ایک مختلف آراء ہیں کہ پہلے تو دہشت گردی کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے. بھارت اور کچھ اور ممالک کی کوشش یہی ہے کہ سب کچھ اس میں ڈال دیا جائے، ایون کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو ہے جدوجہد یا مڈل ایسٹ میں جو فلسطین کی جدوجہد ان کو بھی ڈال دیا جائے ٹیررزم کے زمرے میں. لیکن بہت سے ممالک جو آئی سی کی پوزیشن اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ امریکہ نے ان کو ایک لالی پاپ دیا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ بھارت میں اس میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، بڑی سفارتی کامیابی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے کشمیر کے معاملے میں. امید ہے کہ یہ لالی پاپ دینے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینز بھارت کو اس بات پہ راضی کریں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے، تاکہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اور ڈسپیوٹ ہے اس جنوبی ایشیا میں، جب تک چونکہ یہ حل نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ معاملات اس خطے میں پائیدار امن تو آ نہیں سکتا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح حزب المجاہدین کو بھی 2017 میں کر دیا اور ٹی آر ایف کو بھی کر دیا، اس سے بھارت کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کوئی جدوجہد ختم ہو جائے گی. پرابلم تو اپنی جگہ باقی ہے. آپ پاکستان کو کرٹیسائز کرتے رہیں، سفارتی کامیابی اپنی اس کو کرتے رہیں، لیکن ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اصل جو روٹ کاز ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. روٹ کاز اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاسٹیلیٹی کا ہے اور خطے میں اگر امن نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہی ہے. باقی معاملات آگے جس طرف جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. بالکل. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے 22 جولائی کو ہونے والے ایک اہم اجلاس کا احوال.